اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومتی اتحادی جماعتیں بالآخر ایک پیج پر آ گئیں۔ معاملہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ماحولیات کو بھجوانے کا مطالبہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے کہا کہ شکر پڑیاں سمیت مختلف علاقوں سے ہزاروں درخت کاٹے جانے کی خبریں ہیں۔ معاملہ بہت سنگین ہے۔ ٹری کٹنگ ہو رہی ہے اسلام آباد کے اندر، شکر پڑیاں ہو، F9 ہو، دیگر علاقے ہوں، ہر جگہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت جب کہ ہم انوائرمنٹ پہ بھی بات کر رہے ہیں، جب کہ ہم کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں پاکستان کے اوپر اس پر بھی بات کر رہے ہیں، اور پے در پے یہاں ٹری کٹنگ ہو رہی ہے۔ بے شک آپ ایک جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ جی ایک فلانے قسم کا ٹری کاٹا جا رہا ہے جو کہ ماحول کے لیے خراب ہے، لیکن سر اس میں اکاؤنٹیبلٹی سے کیوں بھاگا جا رہا ہے؟ جواب دہی سے کیوں بھاگا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ اور اگر آپ اتنے ہزار درخت کاٹیں گے تو کتنے ہزار درخت آپ لگائیں گے؟ سر یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ تحریک انصاف کے علی محمد خان نے کہا ہے کہ پولن کے باعث جنگلی شہتوت کے درخت کاٹنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن 40 سے 50 سال پرانے درخت کیوں کاٹے گئے؟ آپ نے 40 ہزار کے قریب جو درخت محترم ڈپٹی سپیکر صاحب کاٹے ہیں، وہ لنگز ہیں اسلام آباد کا۔ اسلام آباد دی بیوٹیفل، خوبصورت سر ہمارا کیپٹل ہے، بلکہ جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں ان سے کبھی آپ پوچھیے گا، نئی دلی سے جب اسلام آباد آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایک بالکل چینج محسوس کرتے ہیں۔ تو خدا را اسلام آباد کو خوبصورت رہنے دیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری نے قومی اسمبلی میں بتایا کہ اسلام آباد کے ماسٹر پلان کے مطابق کئی جگہ گرین جبکہ کئی جگہوں پر عمارتیں اور انفراسٹرکچر بننا تھا۔ انفراسٹرکچر کے لیے کاٹے گئے درختوں کی جگہ دگنے درخت لگائے گئے ہیں۔ اسلام آباد اب پہلے سے زیادہ محفوظ اور سبز ہے۔ جس میں درخت جو ہے وہ کسی وجہ سے کاٹے گئے ہیں یا ہٹائے گئے ہیں، 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جو جب اسلام آباد بنا ہے اس کا جو ماسٹر پلان تھا، اس ماسٹر پلان میں کئی جگہ گرین تھا اور باقی کچھ اس میں براؤن تھا۔ بہت سارا گرین ایریا جو تھا اس کے ساتھ ساتھ براؤن ایریا بھی اس وقت ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ مثلا سیکٹرز فیز وائز ڈیولپ ہوئے، جب تک وہ ڈیولپ نہیں ہوئے اس وقت تک اسے لوگ گرین ہی سمجھتے رہے۔ جس کی ایک ایگزامپل یہ پیچھے آپ کی ایمبیسی روڈ ہے، یہ 2016-17 میں جب اس کو ڈبل کیا گیا تو اس وقت سڑک کی جگہ پر کیونکہ سڑک بن نہیں سکی تھی تو درخت لگے تھے، جنہیں ہٹا کر ان سے کوئی 4 ٹائم زیادہ درخت بھی لگائے گئے، لیکن ماسٹر پلان کے مطابق اس پہ سڑک بنائی گئی۔ اسی طرح اس سیکٹرز ہیں، اب جب تک سیکٹر نہیں بنے گا تو لگے گا یہی کہ شاید یہ کوئی گرین ایریا ہے۔ کسی بھی انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ جو اسلام آباد میں پچھلے 1.5 سال سے اس حکومت کے دوران ہوا ہے، اگر کوئی درخت ہٹایا گیا ہے تو اس کی جگہ 4 ٹائم سے زیادہ بڑے درخت وہاں پہ لگائے گئے۔ دوسری ہے جو کہ سیکٹر ڈیولپمنٹ، اور تیسری جو ایک آخری جس پہ یہ پیپر میلبری کی بات کر رہے ہیں، یہ کچھ ایسے اسپیشیز تھیں، کچھ ایسی اقسام تھیں جس پہ یہ ثابت ہوا کہ یہ مضر صحت ہے، الرجی اور باقی چیزیں کریٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہائی کورٹ نے اس پہ آرڈر دیا 2009 میں، سپریم کورٹ کا فیصلہ 2024 میں آیا، پھر اس کے بعد یہ درخت جو ہٹائے گئے ہیں یہ ان کا پورا سروے کنڈکٹ کیا گیا۔ 29,115 درخت ہٹائے گئے، 40,000 درخت 8 سے 10 فٹ سے زائد بڑے قد کے درخت لگائے گئے ہیں۔ 30 مارچ پر 60,000 مزید درخت انہی جگہوں پہ لگائے جائیں گے۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی خبر آپ کو دیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس فیاض الحسن شاہ، جسٹس خالد حسین شاہانی اور بطور ایڈیشنل جج 6 ماہ کی توسیع کی منظوری دی گئی۔
وزیر اعظم شہباز شریف سے سویڈش ٹیلی کام کمپنی کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں کمپنی کے سرمایہ کاری اور ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی ترقی میں کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے محفوظ اور پائیدار آئی ٹی انفراسٹرکچر کی ترقی یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں ڈیجیٹل مہارتوں کی ترقی، مالی شمولیت اور کیش لیس ادائیگی کے نظام کی توسیع پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے غیر ملکی سرمایہ کاروں اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں اسٹریٹجک شراکت داروں کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفد نے 5G اسپیکٹرم نیلامی سمیت آئی ٹی انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی پیپلز پارٹی کے نوید قمر سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ سندھ پر بھی گفتگو۔ اسد قیصر کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ساتھ سندھ حکومت کے رویے پر تحفظات پہنچا دیے ہیں۔ سندھ حکومت نے پہلے تو بہت اچھا تاثر دیا، پھر وزیر اعلیٰ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کیں۔ شکر ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، ورنہ سندھ حکومت کی بدنامی ہوتی۔ اسد قیصر کے مطابق نوید قمر نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے علم میں یہ سب نہیں تھا۔ دوسری جانب سندھ کا رد عمل بھی آیا ہے۔ سندھ کے وزیر شرجیل انعام ایمن کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے دورے سے قبل سیکیورٹی تھریٹ موجود تھا، جس سے انہیں آگاہ بھی کیا گیا تھا، جبکہ سیکیورٹی پلان بھی ترتیب دیا گیا تھا۔ طے شدہ روٹس اور مقامات کے برعکس دورے کیے گئے۔ اس موقع پر پولیس پر پتھراؤ ہوا، میڈیا کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، صحافیوں سے بدسلوکی کے واقعات پیش آئے۔ سیکیورٹی صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بے نظمی پیدا کی گئی اور 9 مئی جیسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سب صورتحال کے باوجود حکومت سندھ نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور کسی رہنما کے خلاف FIR تک درج نہیں کی۔ 9 مئی جیسا واقعہ کریں، حالات خراب کریں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، اور پولیس نے کس صبر و تحمل کا کام لیا، حکومت نے کس صبر و تحمل کا کام لیا۔ اگر حکومت کے ذہن میں کوئی شرارت ہوتی تو حکومت سخت کارروائی کر سکتی تھی، حکومت جو ہے گرفتاریاں کر سکتی تھی، حکومت جو ہے ان پہ مقدمے قائم کر سکتی تھی، لیکن ہم نے کہا نہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کو کہتے گئے، ہم نے ان سے رابطے مسلسل رکھے کہ جی آپ مہربانی کر کے اس طرح کے حرکت نہ کریں، قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ یہ ساری جو اپنی ویڈیوز دیکھی ہیں، اس میں تو آپ سارے صحافی تھے، آپ سب اس چیز کے آئی وٹنس ہیں۔ DGISPR سے GHQ میں NPAC کی ملاقات، قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقینی دہانی کرائی۔ NPAC کا ممبر و محراب سے اتحاد امت، سماجی ہم آہنگی، آئینی برابری کا پیغام ملک گیر سطح پر پھیلانے کا اعلان، نفرت انگیزی، فرقہ واریت اور تکفیری بیانیے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق۔ کہا فتنۃ الخوارج اور افغان طالبان کی مذمت کرتے ہیں، دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں۔ DGISPR نے کہا کہ قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی، بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ فتنۃ الخوارج، TTP اور TTA کے تناظر میں داخلی سلامتی پر جامع گفتگو ہوئی، مشترکہ موقف مزید مضبوط ہوا۔ مظلوموں کی حمایت پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے میں عوامی شعور، سچائی پر مبنی بیانیہ فیصلہ کن ہتھیار ہے۔ بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ کشمیر میں مسلم طلباء سے تعلیم کا حق بھی چھین لیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے BJP کا مذہبی تعصب پر مبنی بدنما چہرہ بے نقاب کر دیا۔ میڈیکل یونیورسٹی میں مسلمان طلباء نے MBBS کا انٹری امتحان کلیئر کیا مگر داخلے نہیں دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر عمر عبداللہ نے کہا کہ مجموعی طور پر 50 میں سے 42 سیٹوں پر مسلمان طلباء میرٹ پر سلیکٹ ہوئے۔ شرپسند جماعت BJP نے کہا کہ یہ تو ماتا کا پیسہ ہے، مسلمانوں پر نہیں لگ سکتا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ماتا وشنو دیوی یونیورسٹی میں MBBS پروگرام کی منسوخی کی حقیقت عیاں ہو گئی۔ سہولیات کے فقدان کا بہانہ بنا کر یونیورسٹی میں میڈیکل پروگرام منسوخ کر دیا گیا۔ فیکلٹی ممبران اور طلباء کے مطابق یونیورسٹی میں میڈیکل پروگرام جاری رکھنے کے لیے تمام سہولیات موجود ہیں۔ مسلمان طلباء سے ڈاکٹر بننے کا حق چھیننے پر ہندو انتہا پسند تنظیموں کی جانب سے خوشیاں منائی گئیں۔ ہندوتوا نظریے پر کاربند بھارت نے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر تعلیم سے دور رکھنا سفاکیت کی مثال ہے۔
اس وقت آپ کے لیے چلیں گے کراچی میں جاری کانوکیشن کی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ خطاب کر رہے ہیں. Faculty members, esteemed guests, proud parents, and above all, the graduating students of Jinnah Sindh Medical University, Assalamu alaikum and a very good afternoon. It is my profound honor and privilege to address the 7th convocation of Jinnah Sindh Medical University. Today, we celebrate not just your academic triumphs, but the unstoppable ascent of an institution that stands at the heart of Sindh's healthcare and higher education revolution. Under this roof, I see gathered a remarkable generation of doctors, researchers, educators, and health leaders forged in promise, discipline, and unyielding resilience. You are stepping into a world where healthcare grapples with unprecedented trials, yet brims with boundless opportunities for innovation, discovery, and selfless service. As graduates of JSMU, you are primed to spearhead this transformation. This convocation also heralds a pivotal milestone for your university. Jinnah Sindh Medical University is cementing its stature as a beacon of advanced learning and research. The recent launch of 10 programs in anatomy, biochemistry, pharmacology, public health, pharmaceutical sciences, dental health sciences, management sciences, health professions, education, medical education, and allied health sciences boldly signals our ambition and prowess. No less vital is JSMU's embrace of compassionate, community-driven care. I appreciate the new Autism Rehabilitation Center, a vital response to a long-overlooked crisis. Offering diagnosis, therapy, rehabilitation, and family support, it fuses clinical expertise with research and training. This initiative honors neurodiversity, championing dignity, accessibility, and early action. The university's infrastructure is expanding purposefully. Backed by the Government of Sindh, Jinnah Sindh Medical University now repurposes underutilized public buildings into cutting-edge teaching spaces, laboratories, research hubs, and clinical training sites. These upgrades bolster undergraduate and postgraduate programs, amplify research output, and elevate care in affiliated hospitals. From its roots as Sindh Medical College to a thriving university with 10 institutes, JSMU's Odyssey reflects grit, foresight, and public faith. As the Honorable Vice Chancellor mentioned, Prime Minister Shahid Zulfikar Ali Bhutto laid the foundation of the then Sindh Medical College in 1973, and President Asif Ali Zardari gave it the status of a university during his first term. I would like to mention here a few facts about the affiliated hospitals of Jinnah Sindh Medical University, where the Government of Sindh, since the time Sindh Medical College was always owned by the Government of Sindh, but the affiliated hospitals, JPMC, NICH, and NICVD, were transferred to the Government of Sindh in 2012. Since then, the Government of Sindh has increased the number of bed sizes at the JPMC from 1100 to more than 2200. And inshallah, by the end of this term, which is another 2.5 years, this would increase to 3,000 beds. We've, along with the Patient Aid Foundation and in public-private partnership, constructed the surgical complex, the medical complex, the neuro and psychiatry complex, and the emergency tower is now being constructed, and inshallah before the end of this term, a $35 million emergency tower will be finished, completed at the JPMC. In addition, we've invested heavily, along with the private sector, and again in public-private partnership, in the radiology department, and we have
at JPMC 3 cyber knives, and we claim and we know that this is the only place in the universe where you can get this expensive treatment absolutely free of cost. And that is why not only do we have patients from all over Pakistan, but even expat Pakistanis who living abroad have come to JPMC to get this treatment. NICVD was again not in a very good shape in 2012. Since then, we've invested heavily into NICVD, created 10 satellite hospitals under the name of SICVD, which work along with NICVD, and almost 30 chest pain units. And this has provided cardiac care to almost the entire population of Sindh, and we are further expanding so that the areas that are not served yet are also served as soon as possible. Similarly, the National Institute of Child Health has been expanded. Not only here, what we did was we created the Sindh Institute of Child Health and Neonatology, and we've expanded under the same principle as the NICVD, where we have the central hub, and under the SICHN, we have hospitals, more hospitals in Karachi, in Kurangi, we have hospitals in Larkana, in Sakkar, and we're going to make further hospitals. So we've tried that the constituent hospitals are available for the students of Jinnah Sindh Medical University so that they can practice their profession and do their clinical rounds there. As Chief Minister, I take pride at our government's steadfast alliance with Jinnah Sindh Medical University. Our backing transcends rhetoric. It delivers real infrastructure, expanded capacity, and true autonomy. We view JSMU not just as a university, but a cornerstone partner in fortifying Sindh's health ecosystem. Dear graduates, I'll turn to you now. Today crowns years of toil, sacrifice, and resolve, but launches a profound duty. Your degrees bear the public's sacred trust. In hospitals, laboratories, classrooms, or villages and towns where you practice, your hands will heal and uplift. I implore you, live the professionalism, live the ethics, empathy, and service that JSMU has etched into your souls. You walk this path supported by your institution's legacy, your mentors' wisdom, and the government that stakes its faith in you. United, let us forge a healthier, fairer, more resilient Sindh. My warmest congratulations to the proud parents and the families of the graduating students today. Kudos to the Vice Chancellor, the faculty and staff for their relentless pursuit of excellence. May Jinnah Sindh Medical University soar even higher, an enduring pride for Sindh and Pakistan. Thank you very much. Pakistan Zindabad.